سلطنت عثمانیہ، یہ نام سنتے ہی ذہن میں ایک بہت ہی عظیم الشان طاقت کا تصور آتا ہے۔ لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ تاریخ کی سب سے بڑی اور پائیدار سلطنتوں میں سے ایک کی شروعات آخر ہوئی کیسے تھی؟ یہ کہانی ہے ایک چھوٹے سے خانہ بدوش قبیلے کی جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک عالمی طاقت بن گیا۔ تو چلیے اس ناقابل یقین سفر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ وہ کیا وجوہات تھیں، وہ کیا حالات تھے جنہوں نے ایک چھوٹے سے قبیلے کو 600 سال سے بھی زیادہ حکومت کرنے والی ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھنے کا موقع دیا؟ یہی وہ گتھی ہے جسے آج ہم مل کر سلجھائیں گے۔ تو ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے 13ویں صدی کے اناٹولیا سے۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسی دنیا کا جہاں پرانی بڑی بڑی سلطنتیں ٹوٹ کر بکھر رہی ہیں اور ہر طرف ایک افراتفری کا عالم ہے۔ یہ ایک ایسا سیاسی خلا تھا جو جیسے کسی نئی ابھرتی ہوئی طاقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اور اس افراتفری کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس وقت خطے کی دو بڑی طاقتیں، ایک طرف سلجوق سلطنت اور دوسری طرف بائزنطینی سلطنت، دونوں ایک ہی وقت میں کمزور ہو رہی تھیں۔ دیکھیں، منگولوں کے حملوں نے سلجوقوں کی تو جیسے کمر ہی توڑ دی تھی، اور بائزنطینی سلطنت وہ اپنے اندرونی جھگڑوں اور لڑائیوں میں بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال تھی جس نے ایک نئی طاقت کے لیے سارا میدان صاف کر دیا تھا۔ اور اسی انتشار اور خلا کے بیچ سے ایک نیا رہنما ابھرتا ہے، عثمان، اپنے قبیلے کے سردار ارطغرل کا بیٹا۔ یہی وہ نام ہے جس پر آگے چل کر ایک پوری سلطنت کی بنیاد رکھی جانی تھی۔ جی ہاں، یہی ہیں عثمان اول، وہ شخص جس کے نام پر وہ خاندان چلا جو اگلی 6 صدیوں تک 3 براعظموں پر حکومت کرے گا۔ لیکن اس عظیم سلطنت کا آغاز کسی تلوار سے نہیں بلکہ ایک خواب سے ہوا۔ یہ کہانی ہے عثمان کے مشہور خواب کی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے سینے سے ایک بہت بڑا درخت اگا ہے اور اس کی شاخیں پھیلتے پھیلتے پوری دنیا پر چھا گئی ہیں۔ اس خواب کو ایک خدائی اشارہ سمجھا گیا۔ یہ پیغام تھا کہ ان کی نسل ایک ایسی سلطنت قائم کرے گی جو دنیا پر سایہ فگن ہوگی۔ اب یہ صرف ایک خواب نہیں تھا، یہ ایک مقصد بن گیا، ایک ایسا ویژن جس نے ان کے جنگجوؤں کو ایک مقدس مشن پر اکٹھا کر دیا۔ تو ایک عظیم خواب تو تھا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ صرف خواب دیکھنے سے سلطنتیں نہیں بن جاتیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ عثمان اور ان کے بعد ان کے بیٹے اورحان نے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کون سے ٹھوس اور عملی قدم اٹھائے۔ ان کا منصوبہ آپ کہہ سکتے ہیں 4 ستونوں پر کھڑا تھا۔ پہلا، اپنے ارد گرد کے ترک قبائل کو متحد کرنا۔ دوسرا، کمزور پڑتی بیزنطینی سلطنت کے قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کرنا۔ تیسرا، برسا جیسے بڑے اور اہم شہر کو فتح کر کے اسے اپنا پہلا دارالحکومت بنانا، جو کہ ایک بہت بڑا علامتی قدم تھا۔ اور آخر میں چوتھا اور سب سے اہم قدم، ایک مستقل اور پیشہ ور فوج کی تشکیل، جس میں وہ مشہور زمانہ ینیچری بھی شامل تھے۔ اس فوج نے انہیں خطے کی سب سے طاقتور فوجی قوت بنا دیا۔ لیکن یہاں ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ وہاں دوسرے ترک قبائل بھی تو تھے، پھر عثمانی ہی اتنے کامیاب کیوں ہوئے؟ آخر ان کی کامیابی کا اصل راز تھا کیا؟ دیکھیں، ان کی کامیابی کی وجہ کوئی ایک چیز نہیں تھی، بلکہ یہ کئی چیزوں کا ایک زبردست مرکب تھا۔ ایک تو ان کے پاس غازی جنگجوؤں کا مذہبی جوش اور جذبہ تھا۔ دوسرا، وہ بہت زیادہ عملی سوچ کے مالک تھے، اپنے دشمنوں سے بھی بہترین حکمت عملی سیکھنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے۔ پھر ان کی جغرافیائی پوزیشن بھی بہترین تھی، بالکل کمزور ہوتی بازنطینی سلطنت کی سرحد پر۔ اور شاید سب سے اہم بات، ان کی پالیسیاں اکثر روادارانہ ہوتی تھیں، جس کا مطلب تھا کہ مفتوحہ علاقوں کے لوگ لڑنے کے بجائے اکثر ان کی حکمرانی کو قبول کر لیتے تھے۔ یہ ایک ایسا فارمولا تھا جس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکا۔ تو یہ صرف کچھ قلعوں کی فتح کی کہانی نہیں تھی، یہ دراصل اس بنیاد کو رکھنے کی کہانی تھی جس پر ایک ایسی عظیم سلطنت کھڑی ہوئی جس نے آنے والی کئی صدیوں تک دنیا کی تاریخ کا رخ متعین کرنا تھا۔ 600 سال سے بھی زیادہ۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس عدد کے بارے میں سوچئے۔ یہ طویل مدت خود اس بات کا ثبوت ہے کہ عثمان اور ان کے جانشینوں نے جو بنیاد رکھی تھی وہ کتنی غیر معمولی اور مضبوط تھی۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر واپس آتے ہیں، کیا عثمانیوں کا یہ عروج محض قسمت کا کھیل تھا، یعنی صحیح وقت پر صحیح جگہ ہونا، یا پھر یہ عثمان کے اس ایک خواب سے شروع ہونے والے ایک عظیم منصوبے کی تکمیل تھی؟
شاید تاریخ ان دونوں کا ہی ایک امتزاج ہوتی ہے، قسمت بھی اور منصوبہ بندی بھی۔